اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ کویسچن نمبر 491 ہے واٹ از دا کنٹریبیوشن آف خلدون ٹو ٹیچنگ میتھڈس؟ خلدون نے ٹیچنگ میتھڈ میں کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ تو اکارڈنگ ٹو ابن خلدون ٹیچنگ جو ہے وہ 3 سٹیپس میں مشتمل ایک پروسیس ہے، جس میں اس نے کہا کہ سب سے پہلے انٹروڈکشن ہوتا ہے، یعنی ہم ایک ٹاپک کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں ایگزامپلس کے ساتھ۔ دوسرے نمبر پہ اس نے کہا کہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جس میں انٹروڈکشن کے بعد وہ ڈیٹیل ایکسپلینیشن دیتا ہے ٹیچر اپنے لرنرز کو۔ اینڈ تھرڈ نمبر پہ اس نے کہا کہ ریکیپ یا سمری ہے، جس میں جو کنٹینٹ انٹروڈیوس کرایا گیا ہے یا ایلیبوریٹ کیا گیا ہے اس کی ریویژن جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو 3 اس کے سٹیپس ہوتے ہیں، انٹروڈکشن، ڈیولپمنٹ، ریکیپ اینڈ سمری۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے ٹیچنگ پروسیس کو 3 سٹیپس میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا۔ نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن اینڈ واٹ از اٹس رول؟ ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن کیا ہے، کیسے یہ تیار کیا جاتا ہے، اس کا رول کیا ہے ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کے اندر؟ ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن بیسیکلی 2 وے چارٹ ہوتا ہے، جو کہ ٹیسٹ کی کنسٹرکشن کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ TOS یا ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن کو ہم ٹیسٹ بلو پرنٹ بھی کہتے ہیں، یا ٹیبل آف ٹیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ یہ اگر آپ اس امیج کو دیکھیں تو یہ 2 وے چارٹ ہے، یہ ہوتا ہے وائی ایکسس اور یہ ہوتا ہے ایکس ایکسس۔ تو بیسیکلی ایک ٹیبل ہے جس کے وائی ایکسس پہ ورٹیکل جو کالمز ہیں ان میں ہم آبجیکٹیوز سیٹ کر لیتے ہیں، اور ہاریزنٹل جو ہیں ان میں اس سائڈ پہ ایکس ایکسس پہ ہم کیا رکھتے ہیں، کنٹینٹ رکھتے ہیں۔ تو وائی ایکسس پہ آبجیکٹیو ہوتے ہیں اور ایکس ایکسس پہ اس پہ کیا ہوتے ہیں، کنٹینٹ ہوتے ہیں، ٹاپکس ہوتے ہیں۔ ہر ٹاپکس میں کس آبجیکٹیو کا، جیسے ہم نے آبجیکٹیوز کی بات کی ہے بلوم ٹیکسانومی کے، نالج کمپریہنشن، اپلیکیشن انالیسس، سنتھسس، ایویلویشن، یہ ہمارے آبجیکٹیو ہیں فرض کریں۔ تو ہر آبجیکٹیو کے کس ٹاپک سے کتنے کویسچن بنیں گے یہ ہمیں کون بتاتا ہے؟ ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن بتاتا ہے۔ It is a two-way table of specification is a two-way table or chart that provide graphic representation of the content of the course and curriculum and educational objectives. Content of the course اس میں 2 کمپوننٹ اس کے ہوتے ہیں، objectives اور course content، دونوں کا بیلنس رکھنے کے لیے یہ یوز کیا جاتا ہے۔ It is a two-way chart which describe the topics to be covered by the test and the number of items are points which will be associated with each topic according to the objectives of the topic۔ تو کتنے ٹاپکس ہوں گے، کتنے آبجیکٹیوز ہیں، اور ہر آبجیکٹیوز کے کتنے کویسچن ہوں گے، یہ ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن بتاتا ہے ہمیں۔ بیلنس ٹیسٹ اس سے ڈیولپ ہوتا ہے، اس سے آبجیکٹیو اور کانٹینٹ کے درمیان انٹیگریشن ڈیولپ ہوتی ہے۔ یہ سارے کانٹینٹ سے سیمپلنگ یعنی ٹیسٹ آئٹمز لینے کے لیے ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، اور یہ ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کو بھی انشور کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس کے سٹیپس کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، ایک لسٹ آف انسٹرکشن آبجیکٹیوز، ہم آبجیکٹیوز کی لسٹ بناتے ہیں، پھر ایک ڈرافٹ بناتے ہیں اپنے کانٹینٹ کا، پھر 2 وے چارٹ ہم بنا لیتے ہیں ایکس ایکسس پہ، جس کے ہم جو ہے وہ کیا رکھ دیں گے، کانٹینٹ، اور وائی ایکسس پہ آبجیکٹیو۔ نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از کویسچن نمبر 493 واٹ از ایلیسیٹیشن اینڈ مائنڈ میپ؟ 943 اینڈ 44 ہے ایلیسیٹیشن اینڈ مائنڈ میپ ان ٹیچنگ۔ یہ ایلیسیٹیشن اینڈ مائنڈ میپ 2 امپورٹنٹ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ٹیچنگ میتھڈز ہیں، نیو ٹرمز ہیں۔ ایلیسیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے ڈرا آؤٹ، اس کو ہم اسٹیمولیٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈفرینٹ ورائٹی آف ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں، ایک ٹیچر یوز کرتا ہے کلاس روم کے اندر، وہ لرنرز کو بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ انفارمیشن پرووائڈ کرے، وہ کیا کرتا ہے، لرنرز کی پریویس انفارمیشن کے ساتھ نیو انفارمیشن کو لنک کرتا ہے، اور ان کو ایسی سچویشن پرووائڈ کرتا ہے کہ بچہ اپنی پریویس نالج کی بیس پہ نئے نالج کو کیا کرے، انڈرسٹینڈ کرے، اور انڈرسٹینڈنگ کے بعد اس سے جو مین تھیم ہے یا آئیڈیا، جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو چیز ٹیچر چاہتا ہے بچے کو کلیئر ہو جائے، وہ بچہ خود ڈرا کر لے۔ اس کو کہتے ہیں ایلیسیٹیشن۔ It is also called stimulant. It is a term which describes a range of technique which enables the teacher to get learners to provide information rather than giving it to them
through questioning. It helps learner to link previous knowledge with new knowledge. Learners draw key points from new concept based on his previous learning. اس کے بعد ہے مائنڈ میپ. مائنڈ میپ کس کو کہتے ہیں؟ مائنڈ میپ کہتے ہیں کہ ہم بچے کے مائنڈ میں ایک آئیڈیا ڈیولپ کرتے ہیں. اب ایک چیز باقی کتنے ایک کانسیپٹ ہے، مین سینٹرل کانسیپٹ ہے، وہ کتنی چیزوں کے ساتھ جڑا ہو. ایک انسان کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں. اب فرض کریں اگر ہیومن کو اگر سینٹر میں رکھیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہیومن کو سینٹر میں رکھ کے ہم دیکھیں گے اس کی پرسنل جو ہے وہ رسپانسبلٹیز ہیں. اسی طرح اس کی کچھ سوشل رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، کچھ جو ہے اس کی ریلیجیس رسپانسبلٹیز ہیں، کچھ اس کی انٹرپرسنل رسپانسبلٹیز ہیں. تو بہت سارے اس کی رسپانسبلٹیز بن جائیں گی. اب ہر رسپانسبلٹی جو ہم اس کی بنا رہے ہیں تو سینٹر میں کون ہے؟ ایک ہیومن ہے. میں کوشش کرتا ہوں، میرا اس وقت نیٹ چل نہیں رہا، ورنہ میں آپ کو ایک ڈائیگرام دکھا دیتا تو آپ کو زیادہ آسانی سے یہ سمجھ لگ جاتا. چلیں جی ایسے میں بتا دیتا ہوں کہ مائنڈ میپ کس کو کہتے ہیں کہ ایک سینٹرل تھیم، ایک سینٹر میں ایک آئیڈیا ہے، اس آئیڈیا سے اور کتنے آئیڈیاز جڑے ہوئے ہیں. انسان ہے، اس کی یہ رسپانسبلٹیز، اچھا کگنیٹیو اس کی جو سوشل رسپانسبلٹیز ہیں، اس میں اب کیا آتی ہیں فردر آگے ڈویژن ہوتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے، انٹرپرسنل میں کیا آتی ہیں، ڈیسیجنل میں کیا آتی ہیں، ریلیجیس میں کیا آتی ہیں. تو یہ ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز کس کی ہیں؟ ایک انسان کی ہیں. تو جب ایک سینٹرل آئیڈیا یا سینٹرل تھیم جو ہے وہ اور آئیڈیاز سے جڑا ہوا ہو یا اس سے اور آئیڈیاز ڈیولپ ہو رہے ہوں، ہم اپنے بچے کے مائنڈ کے اندر یہی چیز ڈیولپ کرتے ہیں کہ یہ مین ہے. اب اس کی آگے فردر یہ کلاسیفیکیشن ہے، اس کی یہ کیٹیگری ہے، یہ کیٹیگری، یہ کیٹیگری، یہ مائنڈ میپ کہلاتا ہے. Mind map involves writing down the central theme and thinking of new and related ideas which radiate out from the center. The technique is used to develop new ideas or to break down and better understand the existing information. Whether developing new ideas or organizing existing information, mind map help you to see how information fits together. Mind map is a diagram which is used to visualize آؤٹ لائن انفارمیشن. یہ ایک ایسی ڈائیگرام ہے جو کہ آؤٹ لائن انفارمیشن کو ویژولائز کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں آپ کو یہ بالکل لائٹ سا نظر آ رہا ہوگا. چلیں جی یہ اوپن ہو گیا ہے. اب اگر اس ڈائیگرام کو آپ دیکھیں، اس کو میں اوپن کر رہا ہوں، آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. یہ دیکھیں یہ سینٹرل پوائنٹ ہے، اس سے یہ اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 آگے ہر اسٹیپ کے فردر 2 3 اسٹیپ. تو اس طرح ہم بچے کے مائنڈ کے اندر ایک کہ یہ پہلے چیز آتی ہے، اس کے نیچے یہ جیسے دیکھیں نا بلوم ٹیکسانومی، ہم ٹائٹل دیں گے بلوم کا، بلوم کے نیچے لکھیں گے کیا چیز، اس کے 3 ڈومینس، کگنیٹیو، افیکٹیو اینڈ سائیکو موٹر. اب کگنیٹیو کے نیچے کیا آئے گا، اس کے 6 لیول آ جائیں گے. افیکٹیو کے نیچے اس کے 5 لیول آ جائیں گے. سائیکو موٹر کے نیچے اس کے 7 لیول آ جائیں گے. اب ان کی ایگزامپلز آتی جائیں گی فردر. تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ایک ڈائیگرام ہے، بچے کے مائنڈ کے اندر یہ اسٹرکچر ڈیولپ کر رہے ہیں، یہی مائنڈ میپ کہلاتا ہے. یہ دیکھ لیں جیسے یہ آپ کو اب امیجز اس کی اوپن ہو گئی ہیں، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از گلوبل لرننگ. گلوبل لرننگ بیسیکلی جو ایسی لرننگ ہے جو ہر بچے کے لیے لازمی ہے. ہمارے کسی ایک ملک میں، کسی ایک ریلیجن میں جو نالج جو ہے وہ کنفائنڈ نہیں ہوتا، بلکہ ایک سے زیادہ مذاہب میں اکراس دا بارڈرز جو نالج چل رہا ہوتا ہے اس کو ہم گلوبل لرننگ کہتے ہیں. وہ لرننگ جو کہ ایک بچے کو گلوب کے ساتھ، دنیا کے ساتھ ایسوسیٹ یا لنک کرتی ہے، وہ گلوبل لرننگ کہلاتی ہے. انوائرمنٹل پرابلمز ہیں، پوری دنیا کے تمام انہیبیٹنٹ کے یہ پرابلمز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح جو اس کا ہمارے ہاں گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے، یہ ایک پرابلم ہے. دنیا میں ٹمپریچر دنیا کا رائز ہو رہا ہے، کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، جینڈر ایکویلٹی ہے، سسٹینیبلٹی آف لائف ہے. یہ کچھ انٹرنیشنل پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں جو کہ ورلڈ وائڈ جانے جاتے ہیں. تو جب ہم اپنے بچے کو کلاس روم کے اندر وہ نالج دے رہے ہوں جو کہ نہ صرف ہماری کلاس روم کا پرابلم ہو، ہمارے اس ملک کا بلکہ ورلڈ وائڈ ایک ایشو ہوتا ہے، کراس آف بارڈر جو چل رہا تھا، وہ گلوبل لرننگ ہوتی ہے. اور گلوبل لرننگ میں اس کو کنیکٹڈ کلاس روم جو ہے ایک کنسیپٹ ہے، اس کو بھی گلوبل لرننگ کہا جاتا ہے. یہ الگ بھی ہے ایک ٹرم گلوبل لرننگ، اور اس کے ساتھ بھی آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. کنیکٹڈ کلاس روم کا کنسیپٹ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو. نیکسٹ کویسچن ہے
واٹ آر دا فنکشنز آف کریکولم؟ کریکولم اوور آل ایکٹیویٹیز آف اے اسکول کو کہتے ہیں. کوئی بھی کریکولم کسی بھی جو کوئی اسٹیٹ یا کوئی ملک یا کوئی ریاست ہوتی ہے بیسیکلی اس کی آئیڈیالوجی کے اوپر بلیو کر رہا ہوتا ہے یا بیس کر رہا ہوتا ہے. کریکولم کوئی بھی کریکولم ہے کسی بھی اسٹیٹ یا ریاست کی آئیڈیالوجی کے اوپر یہ جو ہے وہ بلیو کر رہا ہوتا ہے. اب اس کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم نے اپنے آبجیکٹیوز کو کیسے اچیو کرنا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس میں پروگرام آف ایکٹیویٹیز، پروگرام آف اسٹڈیز اور پروگرام آف گائیڈنس ہوتی ہے. پروگرام آف اسٹڈیز سے کیا مراد ہے؟ کریکولم ہمیں ڈفرینٹ ٹائپ کے پروگرام جو ہیں، پروگرام آف اسٹڈیز جیسے ڈفرینٹ سبجیکٹ ہیں یہ انٹروڈیوس کرواتا ہے. تو پروگرام آف اسٹڈیز جو ہے اس کے اندر آتا ہے. اس طرح پروگرام آف ایکٹیویٹیز ہے. اب ان جو سبجیکٹ کریکولم نے انٹروڈیوس کروائے ہیں، جیسے ہم 4 کمپوننٹ پڑھتے ہیں نا کریکولم کے، سب سے پہلے جو ہے وہ آبجیکٹیو، پھر کانٹینٹ، اور پھر ٹیچنگ میتھڈ، اور پھر جو ہے وہ ایویلویشن. تو بیسیکلی جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ہمارے یہ بیس کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بیس پہ پھر پروگرام آف اسٹڈیز ڈیولپ ہوتی ہیں. یہ ڈفرینٹ کریکولر حقوق کریکولر جو ہیں یہ کانٹینٹ یا اسٹڈیز یہ آتی ہیں سامنے. اب اس کے ساتھ اب اس جو ہمارے پاس جو کورس آف اسٹڈیز آ جاتی ہیں یا پروگرام آف اسٹڈیز، ہم نے ان کو آگے ڈیلیور کیسے کرنا ہے. اب اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈ ہیں، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ٹیچنگ لرننگ جو ہے وہ میتھڈالوجیز یوز کی جاتی ہیں. تو یہ پروگرام آف ایکٹیویٹیز بھی ہے، یعنی جو کنٹینٹ آ گیا اس کو پڑھانا کیسے ہے یہ بھی ہمیں کریکولم سے پتہ چلتا ہے. یعنی ٹیچنگ میتھڈ بھی ہمیں یہ سجیسٹ کرتا ہے. دین آتا ہے پروگرام آف گائیڈنس کے کریکولم جو ہے وہ بچوں کو گائیڈنس بھی پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہیلپ کرتا ہے اسٹوڈنٹ کو اپنے پرسنل ایجوکیشنل اور ووکیشنل پرابلم سالو کرنے کے لیے. نیشنل ایمز یا آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے جو ہمارے نیشنل ایمز ہوتے ہیں ان کی اچیومنٹ کے لیے بھی کریکولم جو ہے وہ ہمارے مین سمجھ لیں کہ ایک ٹول ہے جو ہم یوز کرتے ہیں. کریکولم بچے کے بیہیویئر میں چینج انڈیوس کرتا ہے. کریکولم سوسائٹی کے آبجیکٹیوز کو، سوسائٹی کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے. اس سے سیوک سینس ڈیولپ ہوتا ہے، بچے کی کریکٹر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس سے جو نیو ٹرینڈ ہیں وہ اس کے اندر ریفلیکٹ ہوتے ہیں کریکولم کے اندر. اس سے جو باڈی آف نالج ہے وہ آرگنائز وے میں بچے کو جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے. یعنی کہ اب جو ہم نالج پرووائڈ کرتے ہیں وہ ایک آرگنائز فارم میں کرتے ہیں، تو وہ بھی کریکولم کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ہر چیز کو پراپر ایک سیکوینس دیا ہوتا ہے. جیسے کریکولم انٹیگریشن بھی ہم پڑھتے ہیں. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از مین بائی لرننگ اسٹائل؟ لرننگ اسٹائل سے مراد یہ ہے کہ ہمارا بچہ کسی بھی ٹاسک کو کیسے سیکھتا ہے. یعنی ہمارا بچہ کسی بھی ٹاسک کو کوئی بھی لرننگ اس کی کیسے ہوتی ہے، یہ اس کا لرننگ اسٹائل ہوتا ہے. ہاؤ اے چائلڈ لرن از ناؤن ایز چائلڈ لرنرز لرننگ اسٹائل. بیسیکلی 4 لرننگ اسٹائل ہوتے ہیں. ویژولس، کچھ بچے بہت زیادہ چیزیں پک کرتے ہیں ویژول سے، جو چیزیں دیکھتے ہیں وہ اچھی طرح سے ان کو یاد یا میمورائز رہتی ہیں. کچھ ہوتے ہیں آڈیٹری، یعنی جو دیکھنے سے چیزیں میمورائز کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، جیسے چارٹس اینڈ ڈائیگرام، سمبلز، گرافکس وغیرہ. تو یہ ویژول لرنرز ہوتے ہیں. کچھ آڈیٹری ہوتی ہیں، ان کو ہم اورل لرنر بھی کہتے ہیں. ان کی لسننگ سکلز جو ہیں وہ اسٹرانگ ہوتی ہیں، ان کو کوئی چیز بتا دی جائے تو یہ اچھا لرن کر لیتے ہیں. دین آتا ہے ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. کچھ ریڈنگ اور رائٹنگ سے پڑھ کے پھر اس کو لکھ کے اچھا لرن کرتے ہیں. اور کچھ ہوتے ہیں کینیستھیٹک، جو اس وقت اچھا لرن کرتے ہیں جب وہ کسی بھی ٹاسک کو پریکٹیکلی پرفارم کرتے ہیں. تو بیسیکلی یہ 4 جو ہے وہ لرننگ سٹائل ہیں. نیکسٹ کویسچن ہے کہ آپ افیکٹو اور کوگنیٹیو ڈومین کو کلاس روم میں کیسے اپلائی کریں گے؟ ہم میں تینوں کا آپ کو بتا دیتا ہوں. کوگنیٹیو ڈومین میں آپ کوئی ٹاسک دیتے ہیں بچے کو کسی ورڈ کے میننگ یاد کرنے کے لیے، آپ اس کو ایک ایگزامپل دیتے ہیں، آپ اس سے پوچھتے ہیں کوئی دوسری ایگزامپل اس کے بارے میں بتائیں. یہ بھی کوگنیٹیو ڈومین کا اپلیکیشن ہے. آپ کسی بھی بچے کو کوئی ٹاسک دیتے ہیں کہ اس کو یاد کر لیں، یہ جیسے کوئی قرآن کی آیت دیتے ہیں، کوئی سورت دیتے ہیں تو یہ یاد ہو جائے، وہ نالج لیول ہے. پھر اس کی کوئی ڈیفیکلٹ میننگ دیتے ہیں ان کے ویکیبلری کو جو ہے وہ بوسٹ کرنے کے لیے. یہ اب اس کا جو ہے وہ کمپریہنشن آتا ہے. اسی طرح سنتھسس ایویلویشن، یعنی جو آپ کو بچے کو جو مینٹل ٹاسک جو بھی دیتے ہیں
وہ پرفارم کرتا ہے تو وہ اس کی کوگنیٹیو سے جو اس کے ہمارے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ اچیو ہو رہے ہوتے ہیں. افیکٹو میں ہم بچے کو اخلاقیات کا، سچ بولنے کا، پیرنٹس کی رسپیکٹ، والدین کا احترام، ٹیچرز کا احترام، دوسروں کا خیال، سوشل سیوک سینس، کلاس روم نارمس کا خیال، یہ چیزیں جب ہم بچوں کو کرا رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی ہم افیکٹو ڈومین پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد سائیکو موٹر ڈومین یا کونیٹو ڈومین. اب ہم بچے کو پریکٹیکل سکل سکھا رہے ہیں، ایکٹیویٹیز ہم ان سے کرا رہے ہیں، کوئی اسپورٹس یا گیمز میں ہم نے ان کو انوالو کیا ہوا ہے، کلاس کے اندر سیٹ اسٹینڈ ہم ان سے کرا رہے ہیں، کوئی ڈیمانسٹریشن ان سے کوئی کروا رہے ہیں، کوئی ایکٹیویٹی، کوئی ایکسپیریمنٹ ہم ان سے کروا رہے ہیں. تو یہ سارے کی ساری ہمارے سائیکو موٹر ڈومینز میں آتے ہیں. یہ ہم اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کلاس روم کے اندر. نیکسٹ کویشچن ہے واٹ از دا ڈفرینس بٹوین اڈ ایگو اینڈ سپر ایگو. اڈ ایگو اور سپر ایگو یہ بیسیکلی 3 کمپوننٹ ہیں پرسنالٹی کے، اور یہ انٹروڈیوس کروائے تھے سگمنڈ فرائڈ نے. سگمنڈ فرائڈ کے اکارڈنگ پرسنالٹی جو ہے وہ 3 کمپوننٹ سے مل کے بنی ہوتی ہے. وہ ہوتی ہے اڈ ایگو اینڈ سپر ایگو. اڈ جو ہے وہ ان بورن ہوتا ہے اور یہ پلیئر پرنسپل پہ کام کرتا ہے. یعنی ایک انڈیویجول چاہتا ہے کہ مجھے کوئی چیز چاہیے، اس کی کوئی خواہش یا کوئی ڈیزائر ہوتی ہے یا اس کو کسی چیز کی نیڈ ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے فوری طور پر میری فل ہو جائے. وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا کہ کسی دوسرے کو بھی اس کی ضرورت ہے یا مجھ سے زیادہ ضرورت ہے یا جس سے میں لے رہا ہوں کیا اس کے پاس یہ چیز ابھی اویلیبل ہے یا نہیں ہے. نو، وہ کمپرومائز نہیں کرے گا. وہ یہ کہے گا کہ مجھے چاہیے، میں یہ کروں گا، اچھا ہے، برا ہے، ٹھیک ہے، غلط ہے، مناسب ہے، غیر مناسب ہے، میری چونکہ ضرورت ہے، ایز آئی نیڈ اٹ، تو مجھے چاہیے. اڈ جو ہے وہ پریمیٹیو انسٹنکٹیو ہوتی ہے، ان برن ہوتی ہے، یہ یعنی پیدائشی ہوتی ہے. ہنگر، تھرسٹ، سیکشول ارجز جو ہیں یہ ان بورن ہے. جیسے ہی بھوک لگتی ہے یا جیسے ہی پیاس لگتی ہے، سیکشول ڈیزائر ہوتے ہیں تو یہ اڈ کے اندر آتی ہیں. اپنی پلیجر جو ہے ان سے فیل ہوتا ہے. دوسری ہوتی ہے ایگو. اب ایگو کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں سپر ایگو پہ جاتا ہوں. تو سپر ایگو جو ہے وہ موریلٹی پرنسپل ہے. یہ ہمیشہ دیکھتا ہے اچھائی یا برائی کو. اب جیسے اڈ میں بچے کو بھوک لگی ہے تو اس نے کہا مجھے دودھ چاہیے، مجھے کچھ چاہیے کھانے کو، چاہے آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے، مجھے فلاں چیز جو ہے وہ چاہیے، میں نے پہننی ہے یا مجھے ضرورت ہے، فلاں کھلانا چاہیے، آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں، مجھے چاہیے. اب سپر ایگو میں کیا ہوگا، یہاں پہ ایک بچہ یہ دیکھے گا کہ امی کے پاس اس وقت چیز نہیں ہے، امی کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو مجھے تھوڑا سا ویٹ کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے میں لوں گا، لیکن امی نے کہا ہے کہ جیسے پیسے آئیں گے تو میں آپ کو چیز لے دوں گی یا کھلونا. تو یہ ہوتی ہے سپر ایگو. یہ 5 سال کی ایج میں ڈیولپ ہوتی ہے. اس کی ایک اور مثال، میں نے بائک لی. اب میں بڑی بائک لی، میں نے کہا کہ میں اس کو 150 پہ ڈرائیو کروں گا، اسپیڈ اس کی رکھوں گا. اڈ کہے گی کہ ٹھیک ہے رکھو اس کو، اتنی اسپیڈ سے چلاؤ، آپ کی بائک ہے، کون آپ سے پوچھ سکتا ہے، جو پوچھے گا اس کو 4 سنا دینا. یہ ہے اڈ. سپر ایگو کیا کہے گی، وہ کہے گی نہیں یار، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے گاڑی دی ہے تو آپ کو اپنی زندگی کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اسپیڈ سے چلاؤ گے تو مرو گے، ٹھیک ہے مہربانی کرو 80 تک چلیں، آپ لے جاؤ 60 to 70 80 تک آپ لے جاؤ، 150 پہ سیدھی موت ہے، اللہ نہ کرے. تو یہ سپر ایگو مجھے یہ موریلٹی، یہ ایتھیکل پرنسپل پہ کام کرتی ہے. 5 سال کی ایج میں یہ ڈیولپ ہوتا ہے کنسیپٹ سپر ایگو کا. اور یہ ججمنٹ ایبلٹی ہوتی ہے کہ انڈیویجول جج کرتا ہے کسی بھی اچھائی یا برائی کو، اور جو چیز اچھی ہوتی ہے، سوشل جو نارمز ہوتے ہیں ان کے اکارڈنگ پھر وہ چلتا ہے. اس کی 2 فردر کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کنسائنس اور دوسرا ہوتا ہے ایگو آئیڈیل. کہ ایک انڈیویجول جو ہے وہ کسی چیز کو برا سمجھتا ہے کیونکہ اس کے پیرنٹس یا سوسائٹی اس کو برا سمجھتی ہے اور وہ اس سے خود کو سیف رکھتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ اس میں زیادہ اسپیڈ میں نہیں ڈرائیو کرنا، کیونکہ اس کے پیرنٹ اور سوسائٹی سب اس کو برا سمجھتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے ایگو آئیڈیل. یہ ایک انڈیویجول جو اس کی ایگو ہے اس کو اسپائر کرتی ہے کہ بھئی آپ نے یہ کرنا ہے، یہ اچھا ہے، یہ آپ کو کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ اس کو دوسرے بتائیں یا دوسروں کی وہ پسند ناپسند کی بنیاد پر نہ کرے، بلکہ اپنی پسند کی بنیاد پر وہ کیا کرے، کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے تو ایگو آئیڈیل ہوتی ہے. اب ان دونوں کے درمیان، ایڈ اور ایگو کے درمیان ہوتی ہے، ایڈ اور سپر ایگو کے درمیان ہوتی ہے ایگو. اب جیسے بائک میں نے لی تو ایڈ نے کہا کہ چلاؤ 150 پہ، ایگو نے کہا نہیں چلانا 150 پہ، سپر ایگو نے کہا نہیں چلانا 150 پہ. وہ ایتھیکل مورل پرنسپل ہے. تو درمیان میں 2 سال کی ایج میں ایک اور کمپوننٹ بھی ڈیولپ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایگو. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے
یہ جو ہے وہ ریئلٹی پرنسپل پہ بیس کرتا ہے، ٹھیک ہے، 2 سال کی ایج میں ڈیولپ ہوتی ہے۔ اب یہ کیا کہے گا، یہ کہے گا کہ نہیں، اگر تم نے بائک لے لی ہے تو اگر تمہارا دل ہے 150 پہ چلانے کا تو ٹھیک ہے، اس وقت چلانا جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو تمہیں، اس وقت چلانا جب روڈ خالی ہو، ٹھیک ہے، تاکہ تمہاری ڈیزائر بھی پوری ہو جائے اور تھوڑا سا تمہیں جو ہے اپنا خیال بھی رکھ لو۔ تو یہ مڈل سٹیج ہوتی ہے ایڈ اور سپر ایگو کی، یہ ریئلٹی پرنسپل کے اوپر بلیو تو ایگو مڈل سٹیج ہوتی ہے، یہ ریئلٹی پرنسپل پہ بلیو کرتی ہے، یہ تینوں جو ہے وہ بیسیکلی پرنسپلز کمپوننٹ ہے پرسنالٹی کے۔ نیکسٹ ہے ہو پریزنٹڈ دا تھیوری آف خودی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو تھیوری آف خودی ہے یہ پریزنٹ کی تھی، اور اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ انڈیویجول کا اپنی پرسنالٹی کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر، اپنے پوٹینشل کے اوپر، اپنی کریشن کے اوپر سوچنا ہے کہ میں کیوں بنایا گیا ہوں، میرا آنے کا مقصد کیا ہے، میری ذمہ داریاں کیا ہیں، میری رسپانسبلٹیز کیا ہیں، میرا سوسائٹی پہ میری زندگی کا کیا اثر ہوگا۔ تو سیلف ریئلائزیشن ہے، سیلف انالیسز ہے کہ ایک انڈیویجول کا اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا اور اپنے اندر جو چھپی صلاحیتیں ہیں ان کو پہچاننا۔ علامہ اقبال کی ایک کتاب ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اسرار خودی، اس میں انہوں نے یہ خودی کا کانسیپٹ جو ہے وہ دیا تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از بینکنگ میتھڈ ان ایجوکیشن، یہ میں بتا دیتا ہوں، نیو کانسیپٹ ہوگا آپ کے لیے۔ کریٹیکل پیڈاگوجی ہم نے پالو فرائر کے بارے میں پڑھا تھا کہ انہوں نے پریزنٹ کی تھی، پیچھے ایک کویسچن آیا تھا اس میں نے بتایا تھا، ساتھ میں نے اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف کیا تھا، بینکنگ میتھڈ کیا ہوتا ہے۔
ہم اکثر بینک میں نا اپنے سیونگ اکاؤنٹ بناتے ہیں. اس سیونگ اکاؤنٹ پہ بینک ہمیں کیا کرتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ پروفٹ دیتا ہے. تو اسی آئیڈیا کو آپ یہاں پہ سمجھیں. انہوں نے کہا کہ جو پالو فرائر نے کہا کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کو ایز اے گفٹ جو ہے وہ کانٹینٹ نہ دے دے, یعنی آیا چپ کر کے اور ٹاپک کو لیکچر کو ڈیلیور کیا, بچے نے اس کو نوٹ کیا, سنا اور جناب میمورائز کرنا شروع کر. نے کہا یہ میتھڈ نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسے ہے تو یہ تو پھر وہی بینکنگ میتھڈ ہے. نالج از ٹیکن ٹو بی اے گفٹ دیٹ از پریزنٹڈ ٹو دا اسٹوڈنٹ بائی دا ٹیچر. اسٹوڈنٹ ہیو نو اپرچونیٹی ٹو کویسچن, ایویلویٹ اور چینج دیئر لائفس. یعنی اسٹریٹ فارورڈ لیکچر میتھڈ میں جس سمجھ لیں کہ یہ لیکچر میتھڈ ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ ٹیچر جو ہے وہ بچوں کو لیکچر ڈیلیور کر دے گا اور بچے کے پاس کوئی اپرچونیٹی نہیں ہے پارٹیسپیشن کی یا کویسچن کرنے کی یا کریٹیوٹی کی یا کریٹیکل سکلز ڈیولپ کرنے کی. یہ ہوتا ہے بینکنگ میتھڈ. اس کے برعکس اس نے دیا تھا کریٹیکل پیڈاگوجی, جس میں اس نے کہا کہ بچے کے اندر یہ ہمیں ہر ٹاپک جو ہم پڑھا رہے ہیں تو بچہ اس کو کریٹیکلی انالائز کرے. اس کے بعد جا کے بچہ جو ہے اس سوال کو جو ٹیچر اس کو جو کنٹینٹ اس کو پڑھا رہا ہے تو پھر جو بھی سوال ہوگا جو بھی ٹاپک ہوگا اس کو اچھی طرح سے کریٹیکلی انالائز کرے, انڈرسٹینڈ کرے, اس سے کویسچن ریز ہو, اس کے مائنڈ کے اندر کویسچن ریز ہوں, تو وہ اس نے کہا جو لرننگ ہوگی یہ کریٹیکل پیڈاگوجی کہلاتی ہے. تو یہ بیسیکلی دونوں کنسیپٹ جو ایک دوسرے کے ریورس ہیں, بینکنگ میتھڈ اور کریٹیکل پیڈاگوجی. نیکسٹ ہمارا کویسچن ہے واٹ از لکٹ اسکیل. لکٹ اسکیل بیسیکلی ایک ایٹیٹیوڈ اسکیل ہے ایک بچے کے ایٹیٹیوڈ کو میئر کرنے کے لیے. ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں فیلنگ, تھنکنگ, تھاٹ, کسی بھی انڈیویجول کے بارے میں, کسی بھی سچویشن, پرابلم, انسٹیٹیوٹ, آرگنائزیشن ایشو کے بارے میں یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے بچے کا. اب اس کو جو میئر کرنے کے لیے اس کو جو اسکیل یوز کی جائے, سب سے کامن اسکیل جو ہے وہ لکٹ اسکیل ہے. اس کو سمیٹڈ ریٹنگ اسکیل بھی کہا جاتا ہے. یہ یونی ڈائمینشنل اسکیل ہے. اس سے بچے کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ میئر کیا جاتا ہے. اس میں بچوں کو آپشنز دیے جاتے ہیں. یہ آپشنز 5 سے 9 ہو سکتے ہیں, جیسے اسٹرانگلی ایگری, ایگری, انڈیسائیڈڈ, اسٹرانگلی ڈس ایگری اینڈ ڈس ایگری اینڈ اسٹرانگلی ڈس ایگری. یہ فرض کریں 5 پوائنٹ ہیں. تو ان سے پوچھا جائے گا اس ٹیچنگ میتھڈ سے آپ کتنے سیٹسفائی ہیں, یہ ایک سوال ہے. فرض کریں نیچے یہ آپشن ہوں گے, وہ ان میں سے کوئی آپشن چوز کر سکتا ہے. اسٹرانگلی ایگری بھی کر سکتا ہے, اسٹرانگلی ڈس ایگری بھی کر سکتا ہے. تو اس سے ہمیں اس کی فیلنگ, تھنکنگ, تھاٹ کا پتہ چل جائے گا کہ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے, کسی پرسن کے بارے میں, میتھڈ کے بارے میں, پروسیس کے بارے میں. تو یہ سب سے کامن اسکیل جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے ایٹیٹیوڈ میجرمنٹ کے لیے, وہ لکٹ اسکیل ہے. واٹ از دا فیوچر آف کلاس رومز. ای لرننگ جو ہے وہ کلاس روم کا فیوچر ہے, کیونکہ جو سسٹم ہے ہمارا سارے کا سارا آہستہ آہستہ وہ ای لرننگ پہ جا رہا ہے. ای لرننگ آن لائن لرننگ ہے, یعنی ہماری کلاس روم جو ہے یہ شفٹ ہو رہی ہے. جو ہمارا اولڈ پیراڈائم تھا ایک ٹریڈیشنل میتھڈ سے جو ہے وہ آن لائن کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو یہ فیوچر ہے کلاس رومز کا. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از مین بائی پروجیکٹ میتھڈ آف ٹیچنگ. تو پروجیکٹ میتھڈ میں ہم کسی بھی پرابلمیٹک ایکٹ کو, کسی پرابلم کو ہم کیا کرتے ہیں, ایک نیچرل سیٹنگ میں ہم اس کو سولو کرتے ہیں. یعنی کلاس روم میں ہم کیا کرتے ہیں, بالکل اسی طرح جیسے نیچرلی کسی پرابلم کو سولو کیا جاتا ہے, اسی طرح کے کنڈیشنز کریٹ کر کے کسی بھی پرابلم کو ہم سولو کرتے ہیں. پروجیکٹ میتھڈ کیا ہوتا ہے. پروجیکٹ یہ مثلاً میں آپ کو بتاؤں, میں ایک دفعہ ISSB دینے گیا پائلٹ آفیسر کے لیے. وہاں پہ انہوں نے ہمیں پروجیکٹ دیا. انہوں نے کہا کہ یہ اتنا آپ کے پاس فوج ہے, اتنی گاڑیاں ہیں, اتنا ٹائم ہے, اتنا آپ کے پاس سامان ہے. وہ سارے کا سارا جو ہے نقشہ بنا ہوا تھا, مٹیریل بھی پلاسٹک کی شکل میں موجود. ان کا یہ آپ نے یہاں سے یہاں پہنچانا ہے, اتنا ٹائم ہے, یہاں پہ ٹیررسٹ بیٹھے ہیں, یہاں پہ پانی ہے, یہاں پہ جو ہے وہ زمینی رستہ نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. اب یہ ہمارے لیے پرابلمیٹک ایکٹ تھا, ہم نے اس کو سولو کرنا تھا, ٹھیک ہے, ایک نیچرل وے میں. تو یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم کلاس روم میں ان ریئلسٹک پرابلم ہوتے ہیں نا, یہ نیچرل پرابلم ہوتے ہیں, ریئل لائف پرابلم ہوتے ہیں جو کہ ہم نے سولو کرنے ہوتے ہیں. ان کو ریئل لائف میں ہی جیسے ہم ان کو سولو کرتے ہیں. اسی طرح کلاس روم میں ہم کیا کرتے ہیں, بچوں کے گروپ بنا دیں گے, ہم ان بچوں کو کوئی چھوٹا سا پروجیکٹ دے دیں گے, کوئی پرابلم دے دیں گے. اب ہم ان کو کہیں گے کہ یہ آپ کا پرابلم ہے, اس کو آپ نے ایسے ایسے سولو کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے, اس کے سٹیپس کتنے ہیں, اس کے 7 سٹیپس ہیں. سب سے پہلے سچویشن دی جائے گی,
کلاس روم میں. پھر آبجیکٹیو سیٹ کیے جائیں گے, یعنی مٹیریل انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے گا پہلے, پھر آبجیکٹیوز کے بعد پلاننگ کہ جو کون کرے گا, گروپس کیسے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. تیسرے نمبر پہ ایگزیکیوشن, اب بچے کر رہے ہوں گے, ٹیچر ان کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہوگا, ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوگا, سپروائز کر رہا ہوگا. سپرویژن میں وہ سپورٹ بھی پرووائڈ کرے گا ٹیچر, ٹھیک ہے, ساتھ جہاں پہ بچے کو مسئلہ ہوگا. پھر ایویلویٹ کرے گا کہ کس گروپ نے ٹاسک اچھا کیا, پھر اس کو ریکارڈ کر لے گا, اور پھر ساری کلاس کے سامنے پھر اینڈ پہ کیا کرے گا, اس کو اس کے 6 اسٹیپس ہوتے ہیں, 7 نہیں ہوتے. تو رول اس میں چھٹا اسٹیپ ہے ریکارڈنگ, سارے اس کو ریکارڈ کر لے گا کہ کس کا سب سے اچھا تھا, پھر وہ شیئر کرے گا. اینڈ پہ جو رول آف ٹیچر ہے اس میں وہ گائیڈ کے طور پر ہوتا ہے. ٹیچر جو ہے وہ کیا کرتا ہے, فرینڈ, فلاسفر اور گائیڈ ہوتا ہے, وہ گائیڈ کرتا ہے جہاں پہ بچے کو مسئلہ آتا ہے. نیکسٹ کویسچن ہے لرننگ ماڈل یا تھیریز کے بارے میں. واٹ از ڈفرینس بٹوین بیہیویئرزم اینڈ کنسٹرکشنزم لرننگ تھیوری. بیہیویئرزم جو اسکول آف سائیکالوجی ہے, اس کا جو میجر فوکس ہے وہ ہے انوائرمنٹ کے اوپر. یہ اس کا سارے کا سارا بلیو یہ ہے کہ ایک بچے کا جو ایک لرنر کو جو انوائرمنٹ ملتا ہے, اس انوائرمنٹ سے بچہ کیا کرتا ہے, وہ چیزوں کو آبزرویشن کے بعد گین کرتا ہے. اس کے بیہیویئر میں آبزرویشن کے بعد چینج آتا ہے, اور یہ اس چینج کا باعث اس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے, جو چیزیں وہ دیکھتا ہے. یہ بیہیویئرزم کا ماڈل. اٹ بلیوز ان ٹوٹل آبزرویبل بیہیویئر آف دا لرنر. اکارڈنگ ٹو بیہیویئرزم اونلی ون فیکٹر دیٹ از دا کاز آف لرننگ از انوائرمنٹ. انوائرمنٹ ہمارا اکیلا فیکٹر ہے. واٹسن, پیولوف, اسکنر, تھورنڈائک, یہ سارے کے سارے بیہیویئرزم اسکول آف سائیکالوجی سے یا تھاٹ سے بلیو کرتے ہیں. لرنر جو ہے اس میں لرننگ چینج ان بیہیویئر ہوتی ہے. اس کا فوکس کنڈیشننگ, ریوارڈ اور پنشمنٹ کے اوپر ہوتا ہے. پروگرام لرننگ جو ہے یہ انہوں نے ایک ٹاپک انٹروڈیوس کروایا تھا, میتھڈ انٹروڈیوس کروایا تھا, جس میں کمپیوٹر کے تھرو, کمپیوٹر کا پروگرام جو ہے وہ ٹیچنگ لرننگ جو ایکٹیویٹی ہے وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے ایک سافٹ ویئر کے ذریعے سے. اچھا, اس کے برعکس جو یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں ڈیٹیل میں دونوں ماڈل. جو ہے کنسٹرکشنزم, کنسٹرکشنزم جو ہے وہ سیلف لیڈ سوشلائزیشن, گروپ ورک اور ڈسکشن سورسز سے کسی بھی لرننگ کو کا وقوع پذیر ہونا, یہ اس پہ بلیو کرتے ہیں. لرننگ از ایکٹیو پروسیس آف سیلف لیڈ اینڈ سوشلائزیشن, گروپ ورک اینڈ ڈسکشنز آر دا سورسز آف لرننگ اکارڈنگ ٹو کنسٹرکشنزم. ویگوسکی, برونر یہ اس کے سپورٹر ہیں. اس کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں, کوگنیٹیو, سوشل, اور تیسرے نمبر پہ ہے ریڈیکل کنسٹرکشنزم. کوگنیٹیو اسٹرکچرلزم کا فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے, ان کے اکارڈنگ جو بچے کا کوگنیٹیو اسٹرکچر ہے وہی اس کی کنسٹرکشنزم کا باعث بنتا ہے. یعنی ایک بچے کا جو کچھ وہ ڈسکشن سے, کوآپریشن میتھڈ ہم نے ایک پڑھا تھا, وہ بیسیکلی اسی کے اندر آتا ہے کنسٹرکشنزم. ڈسکوری میتھڈ اسی کے اندر آتا ہے. پرابلم سالونگ میتھڈ بھی اسی کے اندر آتا ہے, کنسٹرکشنزم کے اندر آتے ہیں یہ میتھڈز. تو کوگنیٹیو پروسیسنگ سے, یعنی ایک بچہ کسی بھی پرابلم کو مینٹلی جو ہے وہ کیا کرتا ہے, سالو کرتا ہے. اس کا جو کوگنیٹیو اسٹرکچر ہے وہی اس کو اس کی لرننگ کا باعث بن رہا ہوتا ہے. تو یہ کوگنیٹیو اسٹرکچرلزم ہے. سوشل اسٹرکچرلزم یہ ویگوسکی نے دیا کہ بچے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن سے سیکھتے ہیں. یہ سوشل کوگنیٹیوزم ہے, کنسٹرکشنزم ہے اور تیسرے نمبر پہ ہے ریڈیکل کنسٹرکشنزم. یہ کہتا ہے کہ نالج جتنی بھی طرح کا ہے وہ ہمارے جتنی بھی طرح کا ہے وہ ہم کنسٹرکٹ کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم جو ہے ہم یہ کہیں کہ یہ نالج ہم اپنے سینسز سے گین کرتے ہیں. اور کہتے ہیں نہیں, یہ ہم بیسیکلی کنسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم بچے کو دکھاتے ہیں تو بھئی یہ مونوکاٹ ہے, یہ ڈائی کاٹ ہے, ان کے پتوں میں کیا فرق ہے. اب بچہ خود بتائے گا کہ اس کی یہ پتہ لمبوترا ہے مونوکاٹ کا, اس کی رگیں بالکل سیدھی ہیں, وینز اس کی سیدھی ہیں, جبکہ ڈائی کاٹ کا پتہ چوڑا ہے اور اس کی رگیں جو ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں. تو یہ بچہ اپنا نالج خود کنسٹرکٹ کر رہا ہے. تو یہ کنسٹرکشنزم اور اس میں ڈفرینس تھا. بیہیویئرزم میں واٹ واز دا فرسٹ کیپٹل آف پاکستان, یہ کراچی تھا. وچ اینڈ وین کانفرنس آن مسلم ایجوکیشن واز ہیلڈ. کانفرنس